نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ سے عمرے کے ارادے سے اپنے ساتھ 1400 صحابہ کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارادہ 100% اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کرنے کا تھا۔ اس میں ادنا بھی شک نہیں کیا جا سکتا، ادنا سا تردد بھی نہیں ہو سکتا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا آپ کے کسی صحابی کے دل میں اخلاص نہ ہو۔ 100% اخلاص ہے۔ نمبر 2، 100% عزم مصمم پختہ اور پکا ارادہ ہے کہ عمرہ کریں گے، مگر مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر جا کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور مشرکین مزاحمت کے لیے سامنے آ گئے کہ آپ نے اس سال عمرہ نہیں کرنا۔ خیر، بڑی گفت و شنید کے بعد 3 دن کی غور و خوض اور فکر کرنے کے بعد یہ بات طے ہوئی۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ حکم دیا کہ تمام کے تمام اپنے احرام کو کھول دو اور جانور ذبح کر کے احرام کو کھول لو، اور اس سال ہمارا عمرہ نہیں ہوگا، اگلے سال ہم عمرہ کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارادہ 100% اخلاص کے ساتھ تھا۔ نمبر 2، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارادہ 100% پختہ اور عزم مصمم تھا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہو گیا اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان ایک اپنا ارادہ کرتا ہے اور اس ارادے میں وہ مخلص بھی ہوتا ہے، پختہ اور پکا بھی ارادہ کرتا ہے، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت بیچ میں حائل ہو جاتی ہے اور وہ کام انسان نہیں کر پاتا۔ جب وہ انسان کام نہیں کر پاتا، وہاں ہی سے اس انسان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کے دروازے کھلتے ہیں اور اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار ہوتا ہے کہ میں عاجز ہوں، میں بے بس ہوں، اللہ کے فیصلے کے سامنے، اللہ کی تقدیر کے سامنے، اللہ کے ارادے کے سامنے میں بے بس ہوں۔ اس ارادے کو جو اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ کیا تھا اس سال عمرہ نہیں کریں گے، مگر اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اسباب میں سے سبب بن گیا مشرکین کا مداخلت کرنا۔ اصل تو اللہ کا ارادہ ہے، اصل تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے تقدیر کا یہ فیصلہ ہے کہ اس سال آپ بیت اللہ نہیں جا سکیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی حج کا ارادہ کرتا ہے اور اس نے اپنی تمام کی تمام حج کی کارروائی مکمل کی ہوئی ہے، مگر حج کے وقت ایک شخص کیا ہو گیا، بیمار ہو گیا اور وہ حج کے لیے نہیں جا سکا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ محروم آدمی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کچھ اور فیصلہ ہے، اللہ کا کچھ اور فیصلہ ہے۔ آج ہی مجھے ایک صاحب نے ایک واقعہ سنایا اور بڑا پیارا واقعہ سنایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہماری ابا جان کی ایک فیکٹری تھی اور اس فیکٹری کے اندر جتنے بھی ملازمین تھے، والد صاحب نے یہ ہمیں نصیحت کی تھی کہ کسی ملازم کو نکالنا نہیں ہے۔ ان ملازموں میں سے ایک ملازم ایسا تھا جو چوری بھی کرتا تھا، جو بددیانت بھی تھا، جو خیانت بھی کرتا تھا، مگر والد صاحب کی جانب سے ہمیں وہ گویا کہ میراث میں ملا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر سال ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اپنی اس کمپنی میں سے ایک آدمی کو ہم حج کے لیے بھیجیں گے،
قرآن اندازی کی، اسی صاحب کا نام آیا۔ پھر دوسری بار قرآن اس کا نام آیا، اس نے کہا بھائی مجھے تو نماز پڑھنی نہیں آتی تو میں حج میں جا کے کیا کروں گا، خیر نہیں گیا۔ اگلے سال پھر قرآن اندازی کی، پھر اسی کا نام آیا۔ پھر کہا بھائی چلو، وہ کہنے لگا بھائی میں کیا کروں گا حج کر کے، مجھے تو کچھ بھی کرنا نہیں آتا۔ پھر تیسرے سال قرآن اندازی کی، پھر اسی کا نام آیا۔ پھر تیسرے سال میں دوسری بار قرآن اندازہ کی، پھر اسی کا نام، تیسری بار اسی کا نام، چوتھی بار اسی کا نام، پھر ایک پرچی خالی اس کے نام کی چھوڑی، پھر بھی اسی کا نام۔ تو سب نے اس کی منت کی ہے کہ بھئی اللہ پاک آپ کو اپنے دربار پہ بلانا چاہتا ہے، لہٰذا تم اس کا ارادہ کر لو۔ اب وہ جو فیکٹری کے مالک تھے انہوں نے ایک مولوی صاحب کو ذمہ کیا اور کہ بھائی اس کو نماز سکھا دو، اس کو اسلام کے بنیادی احکام سکھا دو، یہ حج پر جا رہا ہے، حج کرنا اس کو سکھا دو۔ چنانچہ اللہ نے کیا کہ وہ حج پر چلا گیا اور وہاں بیت اللہ کے سامنے جا کے پہلی نماز کے لیے جب کھڑا ہوا، سجدے میں گیا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ نے اس کو وہاں بلانا تھا۔ اللہ کا کچھ ارادہ ایسا ہوتا ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے۔ پھر اس کی اہلیہ سے پوچھا گیا کہ اب اس کا کیا کریں بھائی، واپس لائیں یا یہیں دفن کریں؟ کہا جب اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا ہے تو وہیں دفن کرو، ادھر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ پوچھا گیا کہ اس کا کوئی نیک کام، بیوی سے پوچھا گیا تو بیوی نے کہا اور تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، البتہ ایک بیوہ خاتون تھی اس کی کفالت کیا کرتا تھا۔ اور آخری بار جب حج کے لیے یہ تیار ہوا تو اس نے یہ کہا کہ بھئی میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں حج کے لیے جا سکوں۔ تو پھر جو فیکٹری کا مالک تھا اس نے اس کو 1 سال کی پیشگی تنخواہ دے دی، یہ تنخواہ آپ لے لو۔ وہ تنخواہ اس نے آدھی اپنے گھر میں رکھی اور آدھی اس بیوہ خاتون کے لیے مقرر کر دی۔ یہ اس کی نیکی شاید اللہ کو پسند آئی تو بار بار اللہ کا ارادہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کچھ ارادہ کرتا ہے، اللہ کا فیصلہ کچھ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ فرمایا کرتے تھے عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کو ٹوٹنے کی وجہ سے، اپنے رب کو پہچانا۔ میں 100% مخلص ہوتا ہوں کہ یہ کام اخلاص کے ساتھ میں کروں گا، اور 100% پکا ارادہ ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ کام نہیں ہو پاتا تو مجھے اسی وقت سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں بے بس انسان ہوں، عاجز انسان ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، جب تک وہ نہیں چاہے گا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو کام کا نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بندہ مخلص نہیں ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بندہ ناکام ہو گیا۔ اس لیے شریعت نے ہمیں مکلف بنایا ہے آپ اچھے کام کو نیک ارادے سے کرنے کی اپنی پوری کوشش لگا دیں۔ اس کے بعد بھی اگر وہ کام نہیں ہو پاتا تو پھر آپ اللہ پر چھوڑ دیں، آپ سمجھیں کہ اللہ کا فیصلہ ہی ہے۔ پھر اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کو بلا وجہ اپنے آپ کو تکلف میں، پریشانی میں، مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا نہیں جی ہم اسی سال ہی عمرہ کریں گے، ابھی نہیں اسی سال ہی کریں گے، چاہے ہمیں لڑنا پڑ جائے، مرنا پڑ جائے، اسی سال ہی عمرہ کریں گے۔ آپ واپس ہو گئے، آپ نے اپنے ساتھیوں کی قیمتی جانوں کو محفوظ کر لیا، آپ نے بچا لیا، اور ہمیں ایک سبق سکھایا کہ جو اپنی طرف سے آپ نے پورا ارادہ کیا، پورا عزم کیا اور پختہ ارادہ کیا، اس کے بعد بھی اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہوا اس کام کا تو اس کام کو اللہ پر چھوڑو۔ اب زندگی کے اپنے بہت سارے کام دیکھو، آپ ایک کاروبار کرنے لگے ہیں، آپ نے پیسہ بھی لگایا، آپ نے سب کچھ کیا، پھر بھی کام نہیں ہوا۔ آپ اپنے بچے بچی کا رشتہ ایک جگہ پر طے کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے ساری کوشش کی پھر بھی کام نہیں ہوا۔
تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کسی نے کچھ جادو کر دیا، یہ معنی نہیں ہے کسی نے کچھ کر دیا، یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو گئے، نہیں، اس میں آپ کا میرا امتحان ہے، اس میں ہمارا امتحان ہے کہ اس امتحان کے وقت تم کیا کرتے ہو۔ سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے، اس سفر میں بہت سارے عزائم، بہت سارے پختہ ارادے ہم نے کیے کہ ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، مگر قدم قدم پر اللہ کی قدرت کو سامنے حائل دیکھا، اللہ کی قدرت کو حائل دیکھا، اور جب اللہ کی قدرت کو حائل دیکھا تو اپنی بے بسی کا اظہار ہوا اور اللہ کی معرفت ہوئی، اللہ کی پہچان ہوئی کہ اللہ وحدہ لا شریک وہ ذات ہے جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جملہ ہے نا، وہ یہی جملہ ہمیں سبق سکھا رہا ہے کہ اپنے رب کو میں نے پہچانا ہے ارادوں کے ٹوٹنے کے ساتھ، عزم کے ٹوٹنے کے ساتھ، کہ میں پختہ ارادے کرتا ہوں کہ کل میں یہ کروں گا، مگر کل آنے سے پہلے پہلے حالات بدل جاتے ہیں، پتہ یہ چلا کہ بیچ میں کوئی ذات رکاوٹ ڈال دیتی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات۔ تو اس سے ہمیں اپنے خالق و مالک کو پہچاننا چاہیے کہ ہمارا رب ہے، اور اس نے جو ہمیں اس کام سے دور کیا، اس میں میرا امتحان بھی ہے اور اس میں میرے لیے مصلحت اور بہتری بھی ہے۔ ہر کام میں اللہ کی طرف سے مصلحت ہوتی ہے، ہر کام میں اللہ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے۔ ایک عجیب بات ہے، ایک عجیب بات ہے، ایک بادشاہ کا وزیر تھا، اور وہ وزیر جو ہے ہر جملے میں یہ بات کہتا تھا، اس میں بھی کوئی اللہ کی مصلحت ہے، اس میں بھی کوئی اللہ کی مصلحت ہے، اس میں بھی کوئی اللہ کی مصلحت ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ سلامت کی انگلی کٹ گئی تو کہتا ہے اس میں بھی کوئی اللہ کی مصلحت ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، یہ میری انگلی کٹی اور اس میں کہتا ہے اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے، اس پہ بھی خوش ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے اسے جیل میں بند کر دیا، کہتا ہے اس میں بھی کوئی مصلحت ہے، اس میں بھی کوئی مصلحت ہے۔ کرتے کراتے ایک دن بادشاہ شکار کے لیے نکلے، اچانک جو ہے وہ طوفان آ گیا آندھی کا، اور سارا کا سارا قافلہ منتشر ہو گیا۔ بادشاہ کہیں دور اپنی سرحد سے باہر نکل گئے، اور وہاں کچھ بدھسٹ تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، تو انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا، اور وہاں طریقہ یہ تھا کہ جو اجنبی ان کو ملتا تھا اس کو اپنے بتوں کے سامنے جا کے ذبح کرتے تھے، قربانی دیتے تھے۔ چنانچہ وہ قربان کرنے لگے بادشاہ سلامت کو، تو بادشاہ کی کٹی ہوئی انگلی دیکھی اور کہا بھائی اس میں تو عیب ہے، اس کی تو قربانی ہوگی نہیں۔ بادشاہ کی جان بچ گئی، اس کی تو قربانی ہوگی نہیں، تو بادشاہ کی جان بچ گئی۔ تو اب جناب بادشاہ سلامت خیر عافیت سے اپنے واپس آگے، اور اپنے محل میں پھر اس وزیر کو بلایا، آزاد کیا، کہا اب تم بتاؤ کہ تم جو جیل میں گئے ہو، تم نے یہ کہا کہ اس میں بھی کوئی مصلحت ہے، اس میں کیا مصلحت ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر جیل میں نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ جاتا، جب آپ کے ساتھ جاتا تو میری انگلی تو کٹی ہوئی نہیں ہے، آپ کی جگہ مجھے ذبح ہونا پڑتا، تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہے۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی کیا ہوتی ہے، مصلحت ہے۔ آخری واقعہ کیا بتاؤں، اللہ ہے، اللہ کریم ہے، اللہ مہربان ہے۔ ایک شخص جو ہے سمندری سفر کر رہا تھا، سفر کے دوران کشتی ٹوٹ گئی، طوفان آ گیا، سب کے سب دائیں بائیں منتشر ہو گئے، اور ایک آدمی کسی جزیرے میں جا کے کنارے لگا، اور وہاں جزیرے میں جناب اس نے کیا، چھوٹا سا جزیرہ تھا، وہاں اس نے اپنا جھونپڑا بنایا اور وہاں ہی وہ زندگی بسر کرنے لگا۔ اب میں کیسے جاؤں گا، ممکن ہی نہیں ہے اپنے ملک میں جانا، چنانچہ خود جھونپڑا بنا کے زندگی بسر کرنے لگا۔ اور ایک دن تیز آندھی آئی، اور اس آندھی نے اس کے جھونپڑے کو، آگ جل رہی تھی، جلا دیا، راکھ ہو گیا، جلا کر خاک ہو گیا، راکھ ہو گیا۔ وہ کہتا ہے اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے۔
دور سے آگ جلتی ہوئی دور دور سے کشتی گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ وہ جزیرے میں آگ جل رہی ہے، شاید یہاں کوئی آبادی ہے، وہ ادھر آگے، اور انہوں نے آ کر جب دیکھا تو ایک اکیلا انسان، اب اس ایک اکیلے انسان کو انہوں نے کشتی پر بٹھایا اور جناب اس کو آبادی کی طرف لے گئے۔ تو اللہ کے ہر کام میں کیا ہوتی ہے؟ مصلحت ہوتی ہے، اس لیے ہمتیں نہ ہارا کرو، حوصلے مت پست کیا کرو، کوئی کام نہ ہو جائے تو غم زدہ مت ہوا کرو، ہیں؟ فرمایا یہ اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ کی نعمت پر اطراحت نہ پیدا ہو جائے، اور جو تم سے چیز فوت ہو گئی ہے اور جو تمہاری مصلحت چھوٹ گئی ہے اس پر تاکہ تم غمگین نہ ہو۔ یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ اپنی ذات عالی کے اوپر ہمیں کامل یقین نصیب فرما، اپنی ذات عالی پر ہمیں کامل بھروسہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فیصلوں پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنی تقدیر پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی بے بسی، بے کسی، اے اللہ اپنی مجبوری، اپنی عجز کو اے اللہ ہمیں اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری طاقت، تیری قوت، تیرا فیصلہ اے اللہ سب سے قوی تر ہے، اے اللہ اس پر ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ محنت کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی کام ہاتھ نہ آئے، اے اللہ اس موقع پر جو دل ٹوٹتا ہے، غم آتا ہے، اس غم سے ہماری حفاظت فرما۔ ایسے حالات میں اے اللہ ہمارے ایمان میں اے اللہ تازگی پیدا فرما، اے اللہ ہمارے ایمان میں رونقیں پیدا فرما، ایمان کی بہاریں ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، سب شرکا کے گناہوں کو معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔